الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، باقی صرف تیرے رب کی ذات ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے میرے محبوب تجھے بھی موت ہے جس طرح تجھ سے پہلے نبیوں کو موت آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا رسول 63 سال 4 دن اس دنیا میں رہ کر اللہ کے دربار میں جا چکا، اللہ کے دربار میں جا چکا، زندگی اور زمین پر ایک انقلاب لے آیا، انسان کو انسان بنایا، بچھڑے ہوں کو رب سے ملایا، رب کے حضور گڑ گڑانا سکھایا، جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کے طریقے بتلائے۔ اللہ کے رسول پیر کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ کو چاشت کے وقت اس دنیا کو آپ نے چھوڑا، پیر کا دن گزرا، منگل کے دن خلیفہ کا انتخاب ہوا، پھر منگل کے دن شام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا انبیاء کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، انہی کپڑوں میں غسل دیا جاتا ہے اور اسی جگہ ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دینے کی باری آئی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، حضرت شقران، اسامہ بن زید، حضرت علی، یہ لوگ موجود تھے، یہ لوگ موجود تھے۔ جب غسل شروع ہوا مدینے والوں نے رونا دھونا شروع کیا، حضرت علی سے کہا کہ اے علی ہم پر رحم کرو، نبی پر ہمارا بھی حق ہے، نبی پر ہمارا بھی حق ہے۔ حضرت علی کا دل پسیج گیا اور مدینے والوں کی طرف سے، انصار کی طرف سے اوس بن خولی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول کے غسل میں شامل فرمایا۔ اوس بن خولی کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کو دائیں اور بائیں پلٹایا جاتا، حضرت عباس پانی بہاتے اور میں اللہ کے رسول کے جسم کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید پانی بھر کر دے رہے تھے، حضرت فضل بن عباس اور شقران نے پانی بہایا، اللہ کے رسول کو 3 یمنی چادروں میں کفنایا گیا، اور پھر حضرت عائشہ کے بستر کو ہٹا کر وہیں پر قبر کھودی گئی، قبر کھودی گئی۔ قبر کیسے کھدے؟ مدینے میں 2 طریقے کی قبر تھی، ایک مکے کی طرح صندوقی، ایک مدینے والوں کی طرح بغلی۔ قبر کیسے کھدے؟ تو حضرت عمر نے کہا مکے کے طریقے پر ابو عبیدہ کھودتے ہیں، مدینے کے طریقے پر طلحہ کھودتے ہیں، دونوں کے پاس آدمی بھیجو، جو پہلے آئے گا اس طریقے پر قبر کھدے گی، اس طریقے پر۔ اتفاق سے ابو عبیدہ جو مکے کے طریقے پر قبر کھودتے تھے باہر تھے، حضرت طلحہ تھے جو مدینے کے طریقے پر قبر کھودتے، وہ چلے آئے اور حضور کا آخری گھر مدینے والوں کے طریقے پر بنایا، مدینے والوں کے طریقے پر بنایا۔ اس جگہ ایک بات یاد دلا دوں، دل تھام کر سنو، جب مدینے والوں نے مینا کے میدان میں چھپ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اسد بن زرارہ، ابو الحیثم بن تیہان نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بیعت کے جملے کہتے کہتے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے کہا کیوں بھی ہاتھ کھینچ لیا؟ تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آج ہم مغلوب ہیں، مظلوم ہیں، کل جب اللہ دین کو غالب کرے گا، کل اللہ جب آپ کو فتح دے دے گا، تو کیا آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر مکہ واپس آ جائیں گے؟ کیا آپ مکہ واپس چلے آئیں گے؟ حضور نے مینا کی وادی میں کہا اے مدینے والوں، محمد کا خون تمہارا خون ہے، تمہارا خون محمد کا خون ہے، میں تمہارے ہی ساتھ رہوں گا۔ جب قبر کھدی، اہل مدینہ سے گویا میرا نبی زبان حال سے کہہ رہا تھا تم نے پوچھا تھا، آج دیکھو میرا آخری گھر بھی تمہارے طریقے پر بنا ہے، تمہارے طریقے پہ بنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پہلے بڑوں نے، پھر جوانوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے تنہا تنہا نماز ادا فرمائی. پھر اللہ کے رسول کو قبر میں اتارا گیا. آپ کے خادم شقران اور آپ کے چچیرے بھائی فضل بن عباس اور قسم بن عباس، بعض روایتوں میں اسامہ بن زید، جو اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے، جو اللہ کے رسول کی محبت کے نام سے مدینے میں مشہور تھے، اللہ کے رسول کے جسم کو قبر میں اتارا. اللہ کے رسول کے جسم کو قبر میں اتارا. جب آپ پر مٹی ڈالی گئی، حضور کی قبر کے لیے مٹی وادی احمر سے منگائی گئی، جو مدینے اور مکے کے راستے میں ایک جگہ ہے، سرخ مٹی تھی، وہ منگائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اس سے بھرنا شروع ہوا. حضرت عائشہ کہتی ہیں جمعرات جو ہے بدھ کی رات تھی جب ہم نے پھاوڑوں کی آواز سنی. جب مٹی ڈالنا شروع ہوا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کی انگوٹھی اس مٹی ڈالتے وقت اللہ کے رسول کے جسم پر گر گئی. اللہ کے رسول کے جسم پر گر گئی. حضرت مغیرہ جھکے قدم ایک نیچے رکھا اور اس انگوٹھی کو اٹھا لیا. اٹھاتے ایک سیکنڈ میں اللہ کے رسول کے چہرے سے کفن ہٹایا، اللہ کے رسول کو دیکھ لیا. حضرت مغیرہ کہتے ہیں امت کا میں آخری شخص ہوں جس نے میرے نبی کا دیدار کیا. میں نے اپنے نبی کا دیدار کیا. اللہ کے رسول کو قبر کے حوالے کر دیا گیا. حضرت عائشہ کے کمرے میں حضرت فاطمہ نے تدفین کے بعد لوٹنے والے صحابہ سے پوچھا، کیسے دل ہوا تمہیں میرے باپ کے جسم پر منو مٹی ڈالنے کا؟ پھر حضرت فاطمہ نے کہا، اے عرش کے مالک، اس بندے کی دعا قبول کر، فاطمہ کی روح کو جلد تیرے نبی کی روح سے ملا دے. 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ انتقال کر گئی. یہ اللہ کے رسول کی داستان ہے. آپ اور میں اس نبی کے امتی ہیں. اے نوجوانوں، اللہ کی قسم، نبی کی محبت کو زندہ کرو، نبی کے طریقے کو زندگی میں لاؤ. تمہاری جوانیاں کسی حسینہ کے آنچل میں دم توڑنے کے لیے نہیں ہیں، کسی جھوٹے عشق و محبت کی داستان کے لیے نہیں ہیں، بد کرداری اور زنا کی لذت کے لیے نہیں ہیں. اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہے. وہ زندگی ہی کیا جس میں نبی نہ ہو، وہ زندگی ہی کیا جس میں نبی کی محبت نہ ہو، وہ زندگی ہی کیا جس میں اطاعت نبی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں لولاک یا رسول اللہ. اللہ کہتا ہے میرے محبوب، آپ نہ ہوتے تو میں دنیا نہ بناتا. دنیا میں بعض علماء کہتے ہیں یہ حدیث کمزور ہے، من گھڑت ہے، ضعیف ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں ٹھیک ہے، اس کو من گھڑت ہی مان لو، کمزور ہی مان لو، لیکن میرے سوال کا جواب دو. پوری دنیا ہوتی اور محمد نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اقبال نے اسے ایک جملے میں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے بھائی، اس نبی کے طریقے کو اپنائیں. زندگی میں سکون، راحت، نسلوں میں ایمان اسی راستے سے آئے گا. ایک دن حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک آرزو، ایک تمنا، ایک دل کی خواہش. حضور نے کہا بتاؤ عائشہ کیا خواہش ہے؟ کہا ایک دعا میرے لیے، صرف میرے لیے، کوئی نہ رہے، میرے لیے دعا کریں. حضور نے ایک دن کہا کہ عائشہ آپ کو ایک دعا چاہیے تھی نا، آج کر دوں. حضرت عائشہ خوشی سے جھوم اٹھی.
کہا یا رسول اللہ ضرور کر دیجئے۔ فرمایا اے اللہ تو میری عائشہ سے راضی ہو جا، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ حضرت عائشہ خوشی سے رونے لگی، زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ پوچھا اللہ کے رسول نے عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس دعا کی خوشی سنبھل نہیں رہی ہے، اس دعا کی خوشی سنبھل نہیں رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے جواب میں کیا کہا ذرا دل تھام کر سنو۔ کہا اے عائشہ کیا تمہیں میری یہ دعا اتنی پسند آئی؟ کہا یا رسول اللہ بہت پسند آئی۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ یہ دعا تو میں دن میں کئی مرتبہ اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اگر ہم کو اپنے نبی کا سامنا ہوگا کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے آپ اور میں؟ اللہ آپ کی میری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو ہدایت کی زندگی پر زندہ رکھے، ایمان کی موت عطا کرے، ایمان کی موت عطا کرے۔ اے رب ذوالجلال جب قبر میں سوال اور جواب کا معاملہ پیش آئے تیرے نبی کا چہرہ دکھا دے، تیرے نبی کا چہرہ دکھا دے تاکہ یہ ایمان بھی جاگے اور سوال کے جواب بھی آسان ہو جائے، کہ جواب بھی آسان۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم، اس کا احسان کہ اس نے آپ کو مجھے ہدایت کی زندگی دی۔ دعا کرتے رہیں موت بھی ایمان پر آئے، ہماری نسلیں جب تک زمین پر چلے ایمان کی دولت سے مالا مال رہیں، نبی کی محبت سے مالا مال رہیں، قرآن کی عظمت سے مالا مال رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات آخر میں ذمہ داروں کا، اہل جماعت کا، حاضرین کا اور اہل گڑیاتم کا، خواتین کا، میری دینی مائیں اور دینی بہنوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس مبارک مجلس کا انعقاد کیا اور ایک مجھ جیسے ادنا اور ایک گنہگار کو اللہ کے رسول کے تعلق سے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ سچ تو یہ ہے 1000 بار میں اگر گلاب سے اور مشک سے اپنے منہ کو دھوؤں اور پھر اپنے نبی کا نام لوں تو پھر بھی یہ بے ادبی ہی کہلائے گی، یہ پھر بھی بے ادبی ہی کہلائے گی۔ لا يمکن الثنا کما کان حقہ، یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی کی تعریف مکمل ہو۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بات صرف اتنی ہے اے اللہ کے نبی اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ بس آپ ہیں، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ بس آپ ہیں۔ لہٰذا اس مبارک مجلس کے انعقاد اور اس میں آپ کی طرف سے دعوت اور کچھ کہنے کے موقع کو میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں اور اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے دونوں جہاں کے پیدا کرنے والے، اے دونوں جہاں کی پرورش کرنے والے،
تمام تعریف تیرے ہی ذات کے لیے سزاوار ہے۔ آسمان و زمین کا ہر ذرہ تیرے سامنے محتاج ہے، تو اکیلا دینے والا ہے۔ حالات کو گردش دینا تیرے سوا کسی کو زیب نہیں دیتا۔ دنیا کی ہر مخلوق تیرے سامنے دست سوال دراز کرتی ہے، اور ہم بھی تیرے در کے بھکاری بن کر آئے ہیں۔ اے اللہ بے شمار درود و سلام ہو تیرے نبی اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ جن کی اطاعت اور پیروی عین تیری اطاعت اور پیروی ہے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جس تعداد کو ہم جانیں اور جس تعداد کو تو جانتا ہے، اپنے نبی پر بے پناہ درود اور سلام نازل فرما۔ اے کائنات کے پیدا کرنے والے، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری خطاؤں کو درگزر کر، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر۔ اے اللہ تیرے عزت، تیرے جلال، تیرے کبریائی کی قسم ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی عطا و بخشش کی جانب دیکھ۔ اے اللہ عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے رب، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ بلا مانگے تو نے ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا، ہم تیرے دربار میں ایمان کی موت مانگتے ہیں، ایمان پر خاتمہ مانگتے ہیں، ایمان پر انجام مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ دیکھ تیرے ان مٹھی بھر بندے اور بندیوں کو جو بے بس بھی ہیں، لاچار بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، ذلیل بھی ہیں، مسکین بھی ہیں اور محتاج بھی ہیں، تیرے در کے بھکاری بن کر، دامن کو پھیلا کر، ہاتھوں کو اٹھا کر تیرے در سے تیری رحمت کی بھیک مانگنے آئے ہیں، تیرے نبی کی محبت مانگنے آئے ہیں، تیرے نبی کی اطاعت مانگنے آئے ہیں، تیرے کلام کی عظمت مانگنے آئے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے مولا، اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے مولا۔ اے رب ذوالجلال، اس نبی کے تو نے ہمیں اپنی امت، اپنی نبی کی امت میں پیدا کیا، یہ تیرا کرم اور تیرا احسان ہے مولا۔ ہم نے اس نبی کے لیے پسینے کا قطرہ تک نہ بہایا، اور اس نے تیری امت کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر تجھے بنایا۔ اے اللہ تپتی چٹانوں پہ سجدے کیے، اے اللہ خود پیٹ پر پتھر باندھے، لیکن امت کے اوپر اے اللہ بھوک مری کے عذاب نہ آنے کی دعا مانگی۔ اے اللہ اس نبی کا ہم کیا حق ادا کرے جس نے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میری امت کبھی بھوک مری کے عذاب کا شکار نہ ہو۔ اے اللہ آج جو لقمے ہم کھا رہے ہیں وہ بھی تیری نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اے میرے مالک تیرے فضل و کرم سے جس دن کوئی سایہ نہ ہو، جس دن کوئی کسی کا نہیں، جس دن کوئی رشتہ نہیں، جس دن کوئی کسی کو پکار اور پہچانتا نہیں، اس دن ہمیں تیرے نبی کی شفاعت نصیب کر دے، تیرے نبی کا دیدار نصیب کر دے۔ دکھا دے مولا تیرے نبی کا وہ چہرہ، اے اللہ ان آنکھوں سے تیرے نبی کا وہ چہرہ دیکھ لے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر دے۔ اے اللہ تیرے نبی کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے مقبول اور محبوب، اے اللہ تیرے مقبول و محبوب سے نبی کے صحابہ کے ساتھ انجام فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو دنیا میں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو بچے اور بچیاں بن بیاہی ہیں ان کے لیے نیک اور صالح جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بہتر بنا، چونکہ اس سے ہماری زندگیاں وابستہ ہیں، ہماری آخرت اس سے بہتر بنا اس لیے کہ ہمارا انجام اسی سے وابستہ ہے۔ اے مالک حقیقی اس ملک کے اندر تیرے محبوب نبی کی امت کے جان و مال کی حفاظت فرما، دین و ایمان کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی، مدارس کی، ہمارے علماء کی، مشائخین کی، تاجروں کی، ہمارے جوانوں کی، ہماری عورتوں کی، ہمارے بچیوں اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنوں کے منصوبوں کو پراگندہ کر دے، ان کی جمعیت کو ختم کر دے۔ اے اللہ ان کی سازشوں سے ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے محبوب نبی کے بنتے امت میں رہتے ہوئے ہم نے مولا بڑی نافرمانیاں کی ہے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے اپنے محبوب نبی کی لاج رکھ لے، ہمارے حق میں رحم و کرم کا معاملہ کر، خیر کا معاملہ کر، خیر کا معاملہ کر، خیر کا معاملہ کر۔ اے اللہ جب ان جسموں سے جان نکلے زبان پر کلمے کو جاری کر دے۔ اے اللہ تیری پکڑ سے بڑا ڈر لگتا ہے،
تیرے قبر کی تاریکی سے بڑا ڈر لگتا ہے، سخت حساب و کتاب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اے اللہ ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے، اے اللہ برداشت نہیں ہوتا۔ اے اللہ تیرے نبی نے کہا کہ ایک ایک بچھو گدھے کے برابر قبر میں ہوگا۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے کلام کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا، قبروں کی تنگی سے بچا، تاریکی سے بچا، وحشت سے بچا۔ اے اللہ اس مجلس میں جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہے، اے اللہ ان کی اولاد کو ان کا خدمت کرنے والا بنا، مطیع اور فرمانبردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں، اے اللہ جن میں سے کسی کے سر پر ماں یا باپ کا سایہ نہیں، جب تک یہ نعمت تھی ہم نے قدر نہیں کی، کبھی دل دکھایا، کبھی انہیں برا بھلا کہا، کبھی ہم نے ان کو جھڑک دیا۔ اے اللہ آج جب یاد آتی ہے تو دل دکھتا ہے، آنکھ روتی ہے، لیکن میرے مالک ہمارے پاس سے وہ نعمت چھن گئی ہے۔ اے اللہ تیرے در میں اپنے دامن کو پسار کر، ہاتھوں کو اٹھا کر، ایک بھکاری بن کر اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے اے اللہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، حد نگاہ تک وسیع فرما دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے مقام اور مرتبے کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کو ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی دعاؤں کے نتیجے میں مرحوم ماں باپ کے درجات کو تو بلند کر دیتا ہے۔ اے اللہ یہ بشارت ہمارے مرحوم ماں باپ کو بھی سنا، ہمارے مرحوم ماں باپ کو بھی سنا، جب وہ پوچھے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ مقام میں بلندی کیوں عطا کر دی، تو کہہ دینا مولا تمہاری اولاد نے ہاتھ اٹھا کر تمہارے حق میں دعا کی ہے۔ اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول کر، اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو تیرے فضل و کرم سے قبول کر۔ اے اللہ جو مانگا عطا کر، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات ضروریات سے فارغ ہو جائے، 9:05 میں انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔